اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 سے ہم پڑھنا شروع کریں گے اور آیت نمبر 261 تک ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ بہت ہی قرآن کا تو ہر لفظ ہی بہت امپورٹنٹ ہے، کوئی شک ہی نہیں ہے اس میں، اور اسی کو پڑھنے کی ہم کوشش بھی کر رہے ہیں علمی طور پہ وابستہ ہونے کی۔ آج کی خاص بات یہ ہے کہ آج ماشاءاللہ ہمارے نوجوان بھی سارے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آج ایک آیت ایسی ہم نے پڑھنی ہے جس سے ہماری جذباتی وابستگی بھی بہت ہے۔ بچپن میں جو کچھ صورتیں اور والدین اپنے بچوں کو کچھ آیتیں لازمی یاد کرا دیتے ہیں، ہمارے یہاں ٹرینڈ موجود ہے، ان میں سے ایک آیت ہے جو ہم نے آج پڑھنی ہے، وہ ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 255، جس کو ہم آیت الکرسی بھی کہتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس سے ہم نے کیا کیا باتیں اس سے وابستہ ہمارے علم میں ہیں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے جو خود اپنا تعارف اپنے نبیوں کے ذریعے ہم سے کرایا ہے، ان میں سے سب سے جامع تعارف قرآن میں جو ملتا ہے ہمیں، سب سے جامع، تو بہت جگہ ملتا ہے، اس تمام جتنے بھی تعارف ہیں ان کا بھی سب سے جامع تعارف ہمیں آیت الکرسی میں ملتا ہے۔ اور یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پلیس کر رکھی ہے؟ کیا اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم اس آیت کو پڑھ کر ہم اس کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، ہم نے اس کو دہرانا ہے زبان سے اور کچھ پھونک اپنے اوپر مار دینی ہے اور کچھ پھونک اطراف میں مار دینی ہے، اور اس سے کیا ہو جائے گا؟ اور یہ وہ رویہ قرآن سے جس سے شاید ہم اگر اس پوری سیشنز میں اتنے ہم نے کر لی ہے، ہم نے لفظ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس آیت کی برکت سے ہی ہمیں یہ ہمارا دل کھول دے اس قرآن کے لیے کہ اس میں کیا لکھا ہے اور ہم نے کیا رویہ اختیار کر رکھا ہے۔ اس کی بدولت ہی اگر کھل جائے قرآن ہم پہ، تو سمجھیں بہت بڑی یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پہ رحمت ہو جائے گی۔ آج ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کہہ کیا رہی ہے اور ہم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ دراصل قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، وہ ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ کیا شاندار حکمت بھری اور اس دانائی بھری کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے، وہ لیگیسی جس کو اب موجود ہوئے بھی 1445 سال سے زیادہ ہو رہا ہے، اگر ہجری کی بات کر رہے ہیں، جو رہتی دنیا تک اب یہی چلنی ہے کہ وہ ہم سے اور ہم سے کیا تقاضا کر رہی تھی کہ تم اس امانت کے امین بن کے زندگی گزارو، تم یہ سمجھ لو تاکہ تمہاری اگلی نسلوں تک یہ منتقل ہو جائے۔ تو کیا ہمارے رویے بھی واقعی ایسے ہی ہیں کہ نہیں؟ شاید یہی ہمیں جھنجھوڑ کے رکھ دے آج۔ تو ایک کوشش ہے، میں جذباتی طور پہ ہمیشہ بہت اس سے وابستہ رہتا ہوں اور بہت عرصے سے، آپ دیکھیں گے اس سے آپ پہ قرآن کا نظم بھی واضح ہوگا کہ کیا واقعتاً ایسا ہی ہے کہ بس یہ وہی جو ہم نے سنا ہے طرف میں جنتر منتر چھو قلنتر، ہمارا دین بھی کیا ایسے ہی ہے؟ یہ قرآن کی آیتیں بھی کیا یہی کرنے کے لیے آئی ہیں کہ یہ پڑھ کے پھونکو تو یہ ہو جائے گا، وہ پڑھ کے پھونکو تو وہ ہو جائے گا؟ آپ جانیں گے تو یہ دراصل وہ رویے ہیں جو ہم اطراف میں ہزاروں سال سے پا تو رہے ہیں، لیکن یہ انبیاء کے دیے ہوئے رویے نہیں ہے۔ جتنی جلدی یہ بچے ہمارے سمجھ جائیں گے، اتنی جلدی آپ دیکھیں گے ان میں تبدیلی دیکھیں گے، آپ اپنے اندر تبدیلی دیکھیں گے، اپنی دنیا میں تبدیلی دیکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو آخرت میں پھر بدلہ ملنا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا وعدہ کیا ہے، اور بار بار ان آیتوں میں اب دہرانے جانے والا ہے وہ وعدہ، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ یہ لوگ جو میری ہدایت پہ عمل کرتے ہوئے آئے ہیں نہ کسی خوف میں مبتلا ہوں گے، نہ کبھی غمگین ہوں گے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے نا، کیوں انسان کی زندگی ساری کیا ہے؟ یا تو کسی قسم کا خوف آنے والے وقت کا، یا گزرے ہوئے کا پچھتاوا۔ جو ان سے بچ گیا سمجھے وہ مطمئن ہو گیا۔ تو یہ بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے ہمیں؟ ہم اس کو جوڑتے ہیں اپنے سارے نظم سے، اب تک جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں، جہاں سے اللہ تعالیٰ نے قانون دینا شروع کیا، اس کو ہم شریعت بھی کہتے ہیں، رسالت اور اس کا مقصد، استقامت اور صبر اس کا نسخہ، صلاۃ کو قائم کرنا، یہ صلاۃ ہمارے وجود کا حصہ بن جائے۔ جب ہم سجدے میں جا کے سر رکھیں تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم اللہ کا درجہ بلند نہیں کر رہے سجدے سے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہمارے سجدے کی، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہم سے کہلوانے کی کہ سبحان ربی الاعلیٰ، یہ ہم اپنے آپ کو سنا رہے ہوتے ہیں کہ میں اس معبود کا عبد ہوں جو کہ سب سے اعلیٰ ہے، میرا سر جھکتا ہے تو صرف اس کے آگے۔ اب جب یہ اس اللہ کے، اس رب کے آگے میرا سر جھک گیا، اب میں پوری دنیا کی عزت کروں گا، سب کی تکریم کروں گا، لیکن اللہ کی بات کے آگے جب کسی کی بات آ جائے گی تو سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد میں کسی کے آگے پھر جھکنے والا نہیں ہوں۔ اور اس کا نسخہ اللہ نے دیا ہے، اس پوری زندگی گزارنے کا، اس صبر اور استقامت پہ قائم رہنے کا نسخہ اللہ نے دیا ہے۔ اس صلاۃ کو قائم کر لو۔ چھوٹا سا ہمارا علاقہ ہے، دیکھیں سارے بچے بھی اتنے بیٹھے ہوئے ہیں آج، یہ مسجد سب کے گھروں کے بیچ میں موجود ہے، اس سے وابستہ ہم ہو جائیں تو یہ سمجھیں کامیابی کی کنجی ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی۔ توحید، اس میں کسی قسم کی آلودگی شامل نہ ہونے پائے۔
حلال اور طیب غذا، اس جسم کو پاکیزہ رہنا ہے، یہ غذا کے ذریعے ہوتا ہے، یہ حلال بھی ہونی چاہیے، طیب بھی ہونی چاہیے۔ دین کی اساس کیا ہے؟ اللہ فیصلہ کن جب کرے گا معاملے کو تو کس بنیاد پہ کرے گا؟ اسے آیت البر کہتے ہیں۔ بہت جگہ اللہ نے بیان کیا، یہاں پر بھی بیان کیا تھا، سورہ البقرہ کی بار بار رجوع کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے کہ اللہ کا ہم سے تقاضا کیا ہے۔ معاشرے میں جان کی حفاظت کا اللہ نے طریقہ بتایا ہے کہ اگر کسی کی جان لے لی جائے تو پورے معاشرے کو کھڑا ہونا پڑے گا مقتول کے ساتھ، تو ہی پھر معاشرہ بچے گا۔ اگر آج یہ سوچا کہ وہ مر جائے تو مر جائے، مجھے کیا، تو کل ہماری باری آنے میں دیر نہیں ہوگی۔ انفرادی سطح پر بھی اور قوموں کی سطح پر بھی ایسا ہی ہونا ہے۔ تو قیاس اور دیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا۔ وصیت، مال چھوڑ کے جا رہے ہو، اس کا بندوبست کرنا چاہیے۔ مکمل ہدایت اس کی سورہ نساء میں آ کے مل جائے گی۔ باطل مال اور رشوت کی ممانعت، یہ کس طرح معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے، تعالیٰ نے اس کی ہمیں تنبیہ کر دی تھی۔ بات آ گئی تھی صوم کی، یعنی کہ رمضان اور روزوں کی، وہیں سے بات آ گئی تھی حج اور عمرے کی، تعالیٰ نے اس کے بارے میں کافی ہدایت ہمیں جاری کی تھی۔ ہدایت کی موجودگی میں اختلاف کی وجہ سامنے آ گئی تھی، یہ عام طور پہ ضد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا، نسخہ اس نے بتایا ہے، حل اس نے بتایا ہے، وجہ اس نے بتائی ہے، ہم اپنی ایجادات کرتے ہیں اس معاملے میں۔ دین کے معاملے میں تو اللہ کی بتائی ہوئی نبی کے ذریعے بات فیصلہ کن اور حتمی ہے، ہم باقی جو کچھ اپنی سوچ کے گھوڑے دوڑا لیں، اس نے بتایا ہے۔ میری ہدایت کی موجودگی میں ہمیشہ اختلاف ہوتا ہے، اور وہ ضد اور ہم درمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ قرآن ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے، ہم کیوں ایسے ہیں، ہم کیوں اس کو غلط، اس کو غلط، اس کو غلط، اس کو غلط، صحیح اور غلط کا پیمانہ ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے۔ آج رجوع کر کے آج سی کر لیں اپنے آپ کو، اس کے لیے ضد پر کھڑا ہونا پڑے گا، وہی چیلنج ہے ہمارے لیے۔ یہ دو ٹاپک جو تھے، انفاق یعنی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور جب ضرورت پڑ جائے، جب معاملہ سامنے آ جائے تو پھر اپنی جان دینا اور دوسرے کی جان لینے سے بھی گریز نہ کرنا، جسے ہم قتال کہتے ہیں۔ حرام مہینوں میں بھی اس کی اہمیت کیا ہے، یہ وہ ٹاپک تھے جس پر سورہ بقرہ دراصل ختم ہونی ہے اور ہوگی، ہم دیکھ لیں گے آج اب کی اور اگلی نشست میں۔ لیکن بیچ میں سوال اٹھا لیے گئے، تو قرآن کیونکہ نازل جب ہو رہا تھا، اس میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال اٹھایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ پھر وحی کے ذریعے اس کا جواب عطا فرمائیں گے، اور وہ جواب ہمارے لیے بھی رہتی دنیا تک کے لیے رہنمائی بن جائے گا۔ تو سوالوں کے جواب شروع ہو گئے۔ وہ یہ ٹاپک قرآن کا پورا طریقہ قرآن میں ہم پڑھتے جائیں گے۔ جب وہ سوال اٹھے گا، کیونکہ خطاب ہے، خطاب میں سوال اٹھے گا تو وہ روک کر سوال کا جواب بھی دے دیا جائے گا، اور پھر قرآن پلٹا کرے گا اور خطاب اپنا وہیں سے شروع کرے گا جہاں اس نے بات کرنی تھی اپنی۔ تو وہی ہو گیا حرام انفاق اور حرام مہینوں میں قتال کی بات کرنی تھی، بیچ میں شراب اور جوئے کے بارے میں بات آ کے اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا۔ یتیموں کی اصلاح، جب قتال ہوگا تو یتیم بھی ہوں گے، ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ نکاح کے لیے ایمان کی شرط اللہ نے بتا دی۔ ہمارے بچے سن رہے ہیں، اس آڈیو کے ذریعے بھی سنتے ہیں، ویڈیو کے ذریعے، کہ سب کچھ دیکھیں، اپنا اسٹیٹس بھی دیکھیں، تعلیم بھی دیکھیں۔ جب آپ بچوں کے رشتے کر رہے ہوں، یہ ضرور دیکھیں کہ اس گھرانے میں اور بچے اور بچی میں کچھ آخرت کی بھی سمجھ ہے موجود یا نہیں ہے، ورنہ سب کا سب جاتا رہے گا ہاتھ سے، زندگی تو ختم ہونی ہے ان اینی کیس، بعد میں پھر کچھ ہاتھ نہیں آئے گا اگر ایمان آپ نے جانچا نہیں، اس کو بھی معیار میں نہیں رکھا اور سب سے بنیادی طور پہ نہیں رکھا۔ جب نکاح کی بات آ گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ یہ جو نکاح پاکیزہ رشتہ ہے، جبلت کو پورا کرتا ہے، اس میں کیا کیا احتیاطیں کرنی ہوگی، کب کب صحبت سے ہمیں احتیاط بھی کرنی ہوگی۔ ایلا کی جہالت کا خاتمہ، جس میں قسم کھا لی جاتی تھی کہ اب بیوی سے صحبت نہیں ہوگی، طلاق کا طریقہ ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا تھا۔ اس میں اب سورہ بقرہ ختم ہو رہی ہے، تو یہ جو ٹاپک ہیں ان کو آخر میں لے کر اللہ تعالیٰ نے کنکلوڈ کرنا ہے۔ پچھلی نشست میں ہم نے قتال کے بارے میں بات کی تھی، اور یہ بتاتے ہوئے مسلمانوں کو ایک واقعہ یاد دلا دیا گیا تھا کہ دیکھو جو غضب کا حقدار ٹھہر گئے، ان سے کیا غلطیاں ہوئی تھیں اس ضمن میں، تم یہ غلطیاں مت دہرانا۔ اللہ تعالیٰ نے واقعہ یاد دلایا کہ ہوا یہ تھا سمیع نبی کے زمانے میں، جب اس بنی اسرائیل کو بہت ساری مصیبتیں ہم دے رہے تھے، انہوں نے سرکشی کی تھی، ان کو ایک جگہ سے نکال دیا گیا تھا، ان کو دوبارہ اس زمین میں داخل کرنا تھا، انہوں نے داخل ہونے سے انکار کیا۔ وقت کے نبی سے کہا ہمیں بادشاہ بنا کے دو، طالوت کو بادشاہ مقرر کیا گیا، انہوں نے اس سے بھی بدتمیزیاں کی۔ آخر کار پھر جو تھوڑے بہت لوگ رہ گئے جو اس کے ساتھ نکلے آگے اللہ کی راہ میں، ان لوگوں سے جگہ خالی کرانے کے لیے، تو وہ اس بادشاہ کو جو وہاں موجود تھا یعنی کہ جالوت اور اس کی فوج کو دیکھ کے انہوں نے بھی ہمت ہار دی۔ پھر داؤد علیہ السلام کے ذریعے اس کو قتل کروایا گیا۔ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا تھا کہ جب تم ثابت قدم ہوگے اور صبر پہ ہوگے، تمہارا ایمان وہاں ہوگا جہاں ہونا چاہیے، تو اللہ پھر تعداد نہیں دیکھے گا، پھر وہ کم لوگوں کے ذریعے بھی تمہیں فتح دے گا۔ یہ مسلمانوں کے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو بتا دیا گیا۔ مدینے کی میں جب یہ دی جا رہی ہیں آیتیں، تو آگے بہت زندگی آنی ہے مدینے کی، باقی ابھی بہت کچھ کرنا ہے مسلمانوں نے، وہ کس طرح کرنا ہے اور رہتی دنیا تک کے مسلمانوں نے کیسے کرنا ہے، کہ ان کو میدان میں ہونا ہوگا، جب ہونا ہے اس وقت ثابت قدم ہونا ہوگا، صبر پہ قائم ہونا ہوگا، تو اللہ کی نصرت آئے گی۔ ہم بیٹھے بیٹھے، بات میں نے پہلے بھی کی تھی، مجھے اچھا نہیں لگتا
کوئی بھی منفی بات کرنا، لیکن یہ دیکھ لیں ہمارے بچے سن رہے ہیں، اگر آپ علم میں آگے نہیں بڑھ رہے، اگر آپ عمل میں آگے نہیں بڑھ رہے اور بیٹھ کے دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ دشمنوں کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں، وہ نہیں پڑیں گے. یہ اللہ کا دستور ہی نہیں ہے، دنیا ہماری آنکھوں کے سامنے جاری و ساری ہے. جب تک آپ اپنی صلاحیت میں علم میں اضافہ نہیں کریں گے، جو اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے، جب تک آپ نہیں نکلیں گے کچھ نہیں ہونے والا. تو آپ کو ہمیں اپنی علمی صلاحیت میں اضافہ کرنا ہی کرنا ہوگا. اس میں قرآن میں علمی صلاحیت بنیادی چیز ہے جو ہمیں کرنی ہے. یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے. اس سے پہلے کہ میں 254 آپ کو بتاؤں، آیت الکرسی ہمیں یاد بھی ہوتی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. کتنی دفعہ ہم خود دہراتے ہیں دن میں، کتنی دفعہ ہمارے بچے دہرا لیتے ہیں دن میں. اس کو ہر صلات کے بعد ہم تاکید کرتے ہیں اس کو دہرا لیں، اور جو صبح شام اس کو پڑھ لے گا یہ ہو جائے گا، جو صبح شام پڑھ لے گا ہو جائے گا، ضرور ہو جائے گا. لیکن قرآن یہ سب کچھ کرتا کیسے؟ یہ کیا دہرانے سے کرتا ہے سب کچھ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی یہی تھی کہ کونے پہ بیٹھو، کتاب لو، اس کو پڑھو، اس کو یاد کر لو، اس کو اس وقت تک دہرا لیا کرنا اور پھر تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا. یہ زندگی گزار کے گئے تھے وہ. یا اس آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اس نبی آخر الزماں کی زندگی، وہ مشعل راہ ہمارے لیے. ان کی زندگی کھلی کتاب، اللہ نے رکھنا ہی تھا کھلی کتاب. انہی کا علم ہے جو ہم تک پہنچ رہا ہے، پہنچا ہے، اللہ محفوظ ہے قرآن کی صورت میں. ان کا کیا ہوا عمل ہی تو ہم تک پہنچا ہے. وہ عمل اظہر من الشمس تھا، سورج کی طرح روشن. نہ ہو تو پھر ہم کیا سیکھتے؟ نہ ہو تو صحابہ کرام کی جماعت سیکھتی کیا اور ہمیں عملاً سکھاتی کیا، ایک ایک بات. تو کیا ہم جانتے یہی کہ انہوں نے یہی کیا تھا، کونے میں بیٹھ گئے تھے وہ، اور وہیں پر وہ سب کچھ اپنی عبادات کرتے رہتے تھے، نہ دنیا میں شامل ہوتے تھے، نہ کچھ عمل کرتے تھے، نہ علم آگے بڑھاتے تھے، اور بس انہوں نے ہدایت جاری کر دی تھی، باقی لوگ اس پہ عمل پیرا ہو جائیں، دنیا کو چھوڑیں اس کے حال پر، اللہ سے لو لگا لیں، جس کو ہم کہتے ہیں لو تو اللہ ہی سے لگانی ہے، اس طرح لگائیں جو ہم نے سمجھ رکھا ہے دین کی بنیاد، اور بس پھر دنیا آگے چلے گی اور کامیابی و کامرانی ہمارے قدم چوم لے گی. آپ دیکھیں سیرت تو بالکل اس سے مخالف ہے. وہ نبی جس کے بارے میں اللہ اعلان کر کے کہہ رہا ہے کہ تم یہ کیا اعتراض کر رہے ہو اس پر کہ یہ انسان ہے، تم یہ کیا اعتراض کر رہے ہو کہ ہمارے جیسا ہے. میرے نبی تو ہمیشہ اسی دنیا میں آئے ہیں، انسانی ہوتے ہیں، وہ کھاتے بھی ہیں، وہ چلتے بھی ہیں، وہ بازاروں میں بھی گھومتے ہیں، وہ شادیاں بھی کرتے ہیں، وہ پوری معاشرت کا حصہ بنتے ہیں. تو اس میں یہ آیت الکرسی ہمیں مل رہی ہے. اس سے پہلے ہم دوبارہ یہ تو ہم نے پڑھ لی، اللہ کی بہت بڑی شان بیان ہو رہی ہے. یہ شان ایسی ہے جس کو سنتے ہی شیطان کے پاؤں کانپ جاتے ہیں اور وہ ایسا بھاگتا ہے میں چھوڑ کر، اور ہماری ایسی حفاظت ہوتی ہے کہ کیا کہنے، جو یہ پڑھ لے گا ہمیشہ زندہ رہے گا. ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہوا بھی نہیں آج تک. جو یہ پڑھ لے گا اس کی ایسی حفاظت ہوگی کہ اس کو چھو ہی نہیں سکتا. ضرور ہوگی، لیکن کیسے؟ میں آپ سے بہت مؤدبانہ عرض کر رہا ہوں، اگر جو کچھ ہم نے روا رکھا ہے اس کے ساتھ، وہ پڑھ کے سوائے شیطان کو خوش کرنے کے ہم کچھ نہیں کر رہے ہوتے اس کے ساتھ. جو قرآن کے ساتھ ہم نے رویہ رکھ رکھا ہے سوائے شیطان کو موٹا کرنے کے ہم کچھ نہیں کر رہے. ہم جتنی جلدی اپنی آنکھیں کھولے اتنا اچھا ہے. 3 دفعہ صبح، 3 دفعہ دوپہر، 3 دفعہ رات، سوائے شیطان کو ٹونک پلانے کے ہم کچھ نہیں کرتے اس آیت کے ساتھ بھی. کیسے؟ اب میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آیت نمبر 254، انفاق کا مضمون اللہ نے اب شروع کرنا ہے. سورہ بقرہ کو کنکلوڈ ہونا ہے اپنی 2 مین ٹاپکس کے اوپر. طرف فرما رہے ہیں وہ سب بتا کر قتال کا ٹاپک کرنے کے بعد، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقو انفاق خرچ کرنے کو اللہ کے راہ میں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقو خرچ کرو، مما رزقناکم. آپ ذہن میں رکھیں آیت سورہ بقرہ شروع یہیں سے ہوئی تھی. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ بے عیب کتاب، یہ دے گی ہدایت ان کو جو اللہ کا تقوی رکھتے ہیں. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو صلاۃ کو قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. سورہ بقرہ شروع یہاں سے ہوئی تھی. دیکھیں قرآن کا نظم ختم کہاں ہو رہی ہے. آمنو انفقوا مما رزقناکم، اس مال میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے. قرآن یہاں ہمیں لا کے کھڑا کرتا ہے. یہاں سے ہمیں زکوٰۃ سمجھ آتی ہے. جب یہ مال اللہ کا دیا، اللہ کی دی ہوئی عنایت ہے، اتنا ہو تب بھی اور پوری دنیا کے برابر ہو تب بھی. اللہ بتا رہے ہیں یہ مال تمہارا کسب نہیں ہے، یہ مال تمہاری صلاحیت کا بدلہ نہیں ہے. ایک سے ایک با صلاحیت سڑک چھاپ ہے، اور ایک سے ایک کم عقل جس میں صلاحیت زیادہ نہیں ہو آپ کو بہت مالدار نظر آ جائے گا. یہ مال وہ ہے جب فرعون کے پاس آتا ہے تو نعرہ بلند کرتا ہے سورہ نازیات میں، انا ربکم الاعلی، میں ہی تو ہوں سب سے بڑا رب. اور جب یہ سلیمان علیہ السلام کے پاس آتا ہے تو وہ دعا کرتے ہیں ربی اوزینی، اللہ مجھے سنبھال کے رکھنا.
اگر تو نہیں سنبھالے گا تو میں کون پھر مجھے سنبھالے گا؟ اور مجھ سے وہ عمل کرانا عاملہ ترضا، جس سے تو راضی ہو جائے۔ تو یہ مال، یہ فرق ہے، مال کو خرچ کرو، کون سے مال کو؟ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، تمہارا نہیں ہے، ہم نے تمہیں دیا ہے۔ اچھا، من قبل، اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ من قبل این یاتیا، اس سے پہلے کہ آ جائے، یوم، وہ دن، لا بیع، جب کوئی لین دین کام نہ آئے، فیہ، جس دن میں کوئی لین دین کام نہیں آئے گا، ولا خلا، کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی، ولا شفاعہ، نہ کسی کی سفارش کام آئے گی۔ اس دن سے پہلے کیا کر لو؟ اس مال کو خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ والکافرون هم الظالمون، اور جو پھر بھی اس ہدایت کا انکار کریں گے اپنے اوپر بہت ظلم کریں گے۔ کس ہدایت کا انکار کریں گے؟ وہ یا ایمان والے ہوتے ہوئے بھی یہ کام کریں، وہ مال خرچ نہ کریں، وہ یہ سمجھیں کہ وہ دن آئے گا ہی نہیں، وہ یہ سمجھیں کہ اگر آ بھی گیا تو کوئی لین دین سے کام چل جائے گا، وہ یہ سمجھیں کہ کوئی رشتہ دار بچا لے گا، وہ یہ سمجھیں کہ کسی کی سفارش کام آ جائے گی، میں خرچ کیوں کروں؟ یا تو وہ دن آئے گا نہیں تو گیا کام سے، اس نے انکار کر دیا، یا یہ سمجھا دن آ بھی گیا تو میں کچھ نہ کچھ کر کے اپنی راہ نکال لوں گا اللہ کے ساتھ، یا تو میں خود اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کروں گا، یا کسی کو بیچ میں ڈالوں گا نعوذ باللہ، اللہ پہ اس کی حکم چل جائے گا، یا پھر کسی سفارش میرے کام آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے گا تم نے یہ معلوم کر رکھا ہے اللہ کے بارے میں کہ ہدایت کے برخلاف ان میں سے کوئی کام چلا لو گے تو جان لو کفر کرنے والے اپنے اوپر بڑے ظلم کر رہے ہیں۔ یہ آیت نمبر 254 ہم نے پڑھی ہے۔ عام طور پہ یہ بھی دیکھ لیں، مجھ سے ماشاء اللہ سب سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، اس دنیا میں ہمارے کام جہاں میرٹ نہیں چلتا وہاں چلتا کیا ہے آخر؟ اس دنیا میں جس آفس میں میرٹ نہیں چلتا وہاں چلتا کیا ہے؟ دیکھیے کیا چلتا ہے، لین دین یا کوئی رشتہ داری یا سفارش، یہی چلتا ہے اس دنیا میں۔ یہی انسان نے سیکھ لیا نا، اور ہم تو بہت آسانی سے سیکھ لیتے ہیں کہ یا تو میرٹ ہو، میرٹ نہیں چلے گا تو کیا ہو، ان میں سے کوئی کام چلے گا، کام تو ہو ہی جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آخرت میں ان میں سے کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھانا یہ ہے سورہ بقرہ اس حصے میں، آخرت میں سوائے میرٹ کے کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کہ کون ہے تم میں سے جو اللہ سے لین دین کرے؟ کیا دو گے اللہ کو؟ ہے کچھ دینے کے لیے اللہ کو؟ تو دے کے دکھاؤ۔ تم میں سے کون ہے جو کسی جاننے والے کو، رشتہ دار کو لے کر آئے کہ دیکھو یہ ایسے ایچ او صاحب ہیں، میں ڈی آئی جی کو بلاتا ہوں، دبا لوں گا اللہ کو، انٹیمیڈیٹ کر لوں گا اللہ کو۔ تم میں سے کون ہے جو سفارش کروا دے اللہ سے؟ سفارش جب آپ میں کوئی کمی پائی جا رہی ہو لیکن کوئی آپ کے حق میں آ کے بول دے کوئی بات نہیں میرا بندہ ہے اس سے کام چلا لے۔ کون ہے؟ ذرا اگر یہ تعارف اللہ کا حاصل کیا ہے ہم نے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بہت ظلم کرو گے اپنے اوپر۔ یہ تعارف میرا نہیں ہے، میرا تعارف جاننا چاہتے ہو؟ تمہارا آخرت دنیا میں بھی، یہاں تو اس نے امتحان کے لیے ہمیں موقع دیا ہے، تمہارا کس اللہ سے واسطہ ہے؟ یا تو یہ کرو یا پھر جانو واسطہ کس سے ہے تمہارا۔ اب سنیں، آیت الکرسی سراسر عمل ہے جس کو ہم نے پھونک بنا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں شاید تعارف ہی نہیں ہو سکا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لو میرا نبی اس قرآن کے ذریعے ذرا میرا تعارف تم سے کرا دے کہ تمہارا واسطہ کس سے پڑ رہا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، وہ اللہ جو واحد ہے اور کوئی اس کے علاوہ الہ نہیں ہے، وہ حی اور قیوم ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور وہ سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے، اور وہ ہے جس نے سب کچھ جو تم دیکھتے ہو تمہیں کیا اور ہر چیز اس نے قائم کر رکھی ہے، اس کو کوئی قائم رکھنے والا نہیں ہے، اس کو کسی کی احتاج نہیں ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ صحیح معنوں میں غنی ہے، الغنی، کچھ لینا دینا نہیں اس کو کسی سے، تمہیں اس سے سب کچھ لینا دینا ہے، ہر احتیاج تمہاری اس اللہ سے ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند۔ یہی ہماری کمزوری دیکھیں، ہم تھکنا شروع ہوتے ہیں تو ہمیں یوننگ شروع ہو جاتی ہے اور اس کا آخری حد ہے سو جانا۔ تو اللہ تعالیٰ کہ نہ شروع کی کوئی کمزوری نہ آخر کی کوئی کمزوری، تم یہ کہہ ہی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ، دراصل آپ اس وقت بے خبر تھے، آپ نعوذ باللہ کسی مجبوری کا شکار تھے۔ کرسچن کانسیپٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی 6 دن اور 7ویں دن آرام کیا۔ صلی قرآن میں جگہ جگہ بتایا وما مسنا فی لغوب، اس کو تھکان چھو ہی نہیں سکتی، آگے بھی بتا دے گا آگے۔ تو کب اللہ کی آنکھ لگ گئی خدا نخواستہ کہ اللہ میرے اچھے عمل آپ کے علم میں نہیں آ سکے، افت نعوذ باللہ آپ کیونکہ آرام فرما رہے تھے تو میں نے جو اچھے عمل کیے میں اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ تو یہ تھے، ہو نہیں سکتا۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ بھی زمین اور آسمان میں ہے یہ اللہ کا ہے۔ کیا پیش کرو گے جا کے اس کو؟ لین دین کی بات کی تھی نا
جب سب کچھ اس کا ہے تو کیا چیز دو گے اس کو؟ یہ اللہ آپ مجھ سے وصول کر لیجئے، اس کے بدلے میرا کام کر دیجئے. سب کچھ تو اس کا ہے، کیا دے سکتے ہو اس کو؟ من ذا الذی، الفاظ سنیے، مجال کس کی ہے؟ من ذا الذی، کون ہے وہ؟ کون ہے وہ؟ یشفع عندہ الا باذنہ، جو کوئی سفارش کر سکے اس کے سامنے جا کے جب تک وہ حکم نہ دے دے. اور آگے قرآن میں جا کے بتائے گا، قرآن بات نہیں لگی لپٹی تو رکھتا نہیں ہے، کہ جب وہ حکم دے گا وقال صوابا، صرف سچ بولا جائے گا. وہ ضرور حکم دے گا، وہ اذن بھی دے گا، وہ اپنے مقرب بندوں کو جو انبیاء نمبر 1 ان کو بولے گا اب آپ فرمائیے، آپ فرمائیے. کیا بولیں گے وہ؟ سچ، جھوٹ نہیں بولیں گے. یہ بولیں گے اللہ ہے تو قاتل، چھوڑ دیجئے، یہ ہم نے جھوٹ گڑھ رکھے ہیں اس دین کے بارے میں، یا اللہ ہے تو یہ بدکار، چھوڑ دیجئے. ان کو سچ بولیں گے، وہ سچ. وقالا صوابا، یہ بولا، پوری بات بتا کے اللہ بتا رہا ہے جس دن میں بولوں گا جب سارے فرشتے اور ہر زیرو اللہ کے سامنے قطار اندر قطار آگے کھڑا ہو جائے گا، کوئی اللہ کے حکم کے بغیر بول نہیں سکے گا. اور جب بولے گا وقالا صوابا، سچ بولے گا جو بولے گا. کس کی مجال ہے جو اس کے سامنے کچھ بول دے وہ حکم نہ دے؟ تو بتائیے کون سا آپ آئی جی لے کر آئیں گے جو اس ایچ او کو دبا لے گا آ کے؟ یہ اللہ تعالیٰ میں تعارف بتا رہا ہے اپنا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ اچھی طرح جانتا ہے جو کچھ تم لے کر آئے ہو اور جو کچھ تم چھوڑ کر آئے ہو. تم کیا اس کے علم میں اضافہ کرو گے؟ تم کیا بتاؤ گے دراصل اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے تو میرے اعمال ہے، میں بہت کچھ پیچھے بھی دے کر آیا ہوں، ذرا اس کا بھی تو جائزہ لے کے دیکھ لیں آپ. کچھ نہیں، اس کو سب جانتا ہے جو تم آگے پہنچا رہے ہو اپنے اعمال، اور جو کچھ پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہو، وہ تمہارے پیچھے چھوڑے ہوئے اعمال ہو یا تمہارے مال ہو یا جو کچھ بھی ہو. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، کوئی ہے ہی نہیں کہ احاطہ کر سکے اس کے علم کے بارے میں، بلکہ وہ علم دینے والا ہے. کون اس جا کے بولے گا اللہ تعالیٰ دراصل آپ اس ساری جگہ کی نگرانی کر رہے تھے اور دنیا کے اس کونے میں دراصل یہ علم بات آپ کے علم میں نہیں آ سکی، تو میں آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، دراصل یہ بات ایسی تھی. ہے کوئی جو کر سکے اللہ کے ساتھ ایسا؟ وسیع کرسیہ السماوات والارض، یہ اس کی حکمرانی ہے. کرسی یہ اس کی راجدھانی ہے، یہ اس کی حکمرانی ہے، اس کی بادشاہت ہے جو سماوات اور عرض پر محکم انداز میں قائم ہے. ولا یؤودہ حفظہما، اور یہ سب کچھ کرنا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں، کوئی تھکن اس کو چھو نہیں سکتی. اس کے لیے سب کچھ ایسا ہے، قدرت اپنی اور ہر چیز کی نگرانی، ہر چیز کو علم کے ہاتھے میں رکھنا جیسے کوئی بات ہی نہیں. وہو العلی العظیم، وہی تو ہے بلند تر اور وہی تو سب سے عظمت والا ہے. تو بتائیے ایسے اللہ کے سامنے جو وہ کہہ رہا ہے وہ کر کے جانا ہے، یا کوئی لین دین کرنے کا چانس باقی ہے، یا کوئی رشتہ داری جان پہچان چلنے والی ہے، یا کچھ اللہ کے سامنے سفارش چلے گی؟ یہ تھی آیت الکرسی. اور جب اگلی آیت پڑھیں گے تو جو کچھ ہمارے ذہن میں اگر شبہات باقی ہیں تو وہ پورے ہونے والے ہیں. تو آپ فرما رہا ہے جان لیا کہ میں کون ہوں، تو اب سنو، لا اکراہ فی الدین، کوئی زبردستی نہیں. ہم نے تمہیں بات کھول کے بیان کر دی. لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، ہدایت اور سرکشی اور گمراہی کھول کے بیان کر دی گئی. لہذا فمن یکفر بالطاغوت، اب جس نے شیطان کو چھوڑا، انکار کیا طاغوت کا، ویؤمن باللہ، اللہ پہ ایمان لے آیا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اور وہ ہاتھ اس نے تھام لیا، وہ کڑی میں شامل ہو گیا. لا انفصام لہا، یہ اب ٹوٹنے والی نہیں. واللہ السمیع العلیم، اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی، دوست، ساتھی کون ہے؟ اللہ. یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ان کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے کر آتا ہے. قرآن میں جب بھی اندھیرے آئیں گے یہ پلورل آئیں گے، ظلمات، ظلمت کہتے ہیں اندھیرے کو، ظلمات. اور روشنی جب بھی آئے گی واحد آئے گی، یہ روشنی صرف ایک ہی ہے، وہ اللہ کے نبیوں کا دیا ہوا دین ہے، وہ ایک ہی ہے، وہ 100 نہیں ہو سکتے. ورنہ گمراہیاں تو ہزار لاکھوں قسم کی ہیں، روشنی ایک ہی ہے، اور وہ ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے. علم اس کا قرآن میں، عمل اس کا سنت میں جاری و ساری. اللہ تو دوست ہے ایمان والوں کا، وہ ان کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے کر آتا ہے. والذین، جبکہ کفروا، جو انکار کرتے ہیں، اولیاءہم الطاغوت، ان کا دوست کون ہے؟ پھر شیطان ان کا دوست ہے. یخرجونہم، وہ ان کو کہاں سے نکالتا ہے؟ من النور الی الظلمات، وہ ان کو روشنی سے نکال کے اندھیروں میں لے جاتا ہے. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، وہی لوگ ہیں پھر آگ کے عذاب میں جا پڑنے والے، اور جہاں پھر وہ ہمیشہ رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے زبردستی، ہم جو کہتے ہیں دین میں زبردستی نہیں ہے، وہ یہ موقع ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر سمجھ میں نہیں آ رہی بات، آپ کو سمجھایا، علم دیا، یہ اللہ ہے، یہ اس کا تعارف ہے، قیامت آنا ہے، اس دن اعمال کے علم کے بدلے ملیں گے. نہیں ماننا، نہیں مانے، جو دل چاہے کریں.
مان لیا تو ذمہ داری اٹھائیں، آگے بڑھیں۔ پھر جب آپ نے مان لیا تو اللہ سے کانٹریکٹ سائن کر دیا آپ نے، اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے آپ نے عہد کر لیا۔ کیا عہد کر لیا؟ بڑا یہ نہیں ہے کہ اس نے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا، اس نے کیا کلمہ پڑھا؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں شہادت دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، واشہد ان محمد رسول اللہ، اور میں شہادت دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہے۔ کیا مطلب؟ صرف میں نے اب کرنا نہیں، جان جاتی ہے جائے، اور کس ہدایت پہ عمل کرنی ہے؟ وہ جو اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں، اس پہ زندگی گزارنے کا نام ہے مسلمان ہونا۔ اس کا مطلب ہے کلمہ پڑھنا۔ یہ چار لفظ نہیں ہے، یہ کانٹریکٹ سائن کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں مت کرو سائن، کیونکہ اگر سائن کر دیا تو چوری کر کے ہاتھ کٹ جائے گا۔ بہتر ہے سائن نہ کرو تاکہ چوری کر کے 3 مہینے جیل جانا پڑے صرف، کہ مسلمان تھوڑی ہے۔ یہ ذمہ داری کا احساس ہمیں ہمارے بچوں کو ہونا چاہیے کہ یہ وہ دین ہے، تم جنت میں داخل کی لائن میں لگ گئے ہو، بیٹا ذمہ داری اٹھانی پڑے گی، اور ذمہ داری وہ جو اللہ نے دی ہے، جس طرح دی ہے، آسان دین ہے، صاف ستھرا پاکیزہ ہے، اس کی ہدایت پہ، قیامت پہ یقین رکھ کر، اور یقین رکھ کر کہ اللہ کا تعارف یہ ہے، وہاں جھوٹ نہیں چلے گا۔ آ جاؤ پھر لائن میں لگو، اب یہ ساتھ چھوٹے گا نہیں۔ زندگی تو اللہ کی گمراہی میں پڑھنے والے کی بھی چل جائے گی، ختم ہوگی، اور ہدایت پہ چلنے والے کی بھی چلے گی اور ختم ہوگی، پھر کامیابی ہے جس کو یقین آ جائے اس پہ۔ یہاں تک بات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہاں سے بات شروع کی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ یہ ہدایت جاری کی تھی، روک کر کچھ باتیں کر رہا ہے اس سے پہلے کہ آپ کو دوبارہ جوڑ دے کہ مجھے تو انفاق پہ بات، اللہ تعالیٰ قرآن کہہ رہا ہے بات تو مجھے انفاق پہ کرنی تھی، لیکن یہ بہت بھاری پتھر ہے، یہ آسانی سے اٹھنے والا نہیں ہے۔ دراصل مال میں نے کمایا ہے، میں کیوں خرچ کروں اپنے بھائی پر؟ بھائی پہ تو چلو گرتے پڑتے کر لیا، پڑوسی پہ کیوں کروں؟ چلو پڑوسی پھر بھی کر لیا، کبھی کبھار میرے کام آتا ہے، معاشرے پہ خرچ کیوں کروں؟ آسان کام نہیں ہے۔ یہاں تو آپ جانتے ہیں سب زیادہ زیرک لوگ بیٹھے ہیں، ماں باپ پہ نہیں ہو پاتا، بچوں پہ نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ معذرت، جو سارے ٹاپک ڈسکس ہوئے، جس کو نشے کی اور جوئے کی عادت پڑ جائے، وہ آج اس کراچی کے اندر اس قریب کے علاقے میں 3 بیٹوں اور 1 بیوی کا گلا کاٹا ایک شخص، نشے کا عادی تھا، بہت پیسے والا تھا۔ یہ آج اخبار کی لیڈ لگی ہوئی ہے، 3 بیٹوں کو اور بیوی کو قتل کر دیا، اس نے گلے کاٹ کے رکھ دیے ان کے۔ یہی بتا رہا تھا پہلے نا آپ کو کہ کیوں بچو ذرا شراب اور جوئے سے اور کسی بھی نشے سے، کہ پھر یہ ہوگا، پھر تمہارے پیسے جب بربادی میں آئیں گے تو وہ پیسے کون سے لگتے ہیں؟ وہ پیسے وہ لگتے ہیں جو اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنے تھے، جو اپنے معاشرے پہ خرچ کرنے تھے۔ یہ آسان کام نہیں ہے۔ روک کے اللہ وہ سب کچھ بتا رہا ہے، روک کے اللہ نے کہا ٹھہرو، تم سے آسانی سے نہیں ہوگا جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، ذرا میرا تعارف لے لو، تو نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اور یہ بتانے کے بعد کہا آپ فیصلہ کر لو کیا کرنا ہے، اور کہا اور سن لو کہ تمہیں یہ دین ایسے نہیں مل گیا آسمان سے الٹپ، یہ میرے انبیاء نے تمہیں دیا ہے دین، ذرا ان کی کچھ باتیں مثالیں سن لو، تو پھر تمہیں آگے بتانا شروع کروں کہ تم نے مال خرچ کرنا کیسے ہے، جو ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ تو یہ قرآن یہ ہٹ نہیں کیا اپنے موضوع سے، اسے کہتے ہیں قرآن کا نظم، اسے کہتے ہیں جملہ معترضہ، بات کرتے کرتے ڈائیگریس کرنا، کیونکہ خطاب جاری ہے تو اس نے بات کو ڈائیگریس کر کے ایک بات کو سمجھائی ہے۔ ہم بھی کرتے ہیں عام گفتگو میں، بات کرتے کرتے دراصل بات یہ ہے کہ ہمیں وہاں جانا تھا، اچھا ایک بات اور بھی سن لیں، کل بارش بھی ہونے والی ہے، بارش میں آپ کے پاس چھتری ہونی چاہیے، تو میں بتا رہا تھا آپ کو آفس کے بارے میں، ہم بھی کرتے ہیں یہ ڈائیگریشن اپنی گفتگو میں، یہ گفتگو کے اندر عام ہوتا ہے۔ قرآن گفتگو کر رہا ہے اپنے مخاطبین سے، تو وہ بھی ڈائیگریس کر رہا ہے لیکن اپنا ٹاپک چھوڑے گا نہیں، نظم ہم سمجھ لیں گے انشاءاللہ۔ 3 مثالیں اللہ نے سنانی ہے ہمیں کہ جان رکھو پھر ایمان کیا چیز ہے، اور جن کے ذریعے تمہیں ملا ہے ان کے ساتھ میں معاملہ کیا کرتا ہوں، اور تمہارے ساتھ میں نے معاملہ کیا کرنا ہے۔ الم ترا، تم نے دیکھا نہیں تھا، الی الذی حاج ابراہیم، ایک شخص کے بارے میں جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا۔ جب تاریخ مسلمہ پڑھتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں عراق میں جو بادشاہ تھا وہ نمرود تھا۔ فی ربی، اللہ کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، اور اللہ نے اس کو بڑی مملکت دے رکھی تھی۔ اذ قالا، جب اس سے ابراہیم نے کہا تھا، اذ قالا ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے۔ قالا، تو اس نے کہا تھا اس مغرور شخص نے جو وقت کا بادشاہ تھا، انا احیی و امیت، کہ زندگی اور موت تو میں بھی دیتا ہوں، یعنی کہ میرے حکم سے جس کو چاہو چھوڑ دو، میرے حکم سے جس کو چاہے مار دو۔ تو یہ دیکھیں کیا بات آ رہی شاندار۔ ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو اپنی بحث کو جاری رکھتے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کس کی جان چھوڑ دو، کس کی جان مار دو، کہہ سکتے تھے نا، بحث کر سکتے تھے آگے، میں تو بتا رہا ہوں کہ پیدا کون کرتا ہے اور مارتا کون ہے۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں، یہ شخص ابھی بات سمجھ نہیں رہا، اب اگلی بات ایسی کریں جس کا جواب ہی کوئی نہ دے سکے۔ اور یہ تبلیغ کرنے والوں کے لیے بڑی حکمت ہے یہاں پر
کہ کٹ حجتی جو کر رہا ہے اس سے نہیں کریں آپ، بات ایسی کریں، اتنی پر حکمت کریں کہ اگلا سوچنے میں صحیح معنوں پہ مجبور ہو جائے. اس کے لیے پہلے سیکھنا پڑے گا ظاہر ہے ہمیں، اور اس سے قرآن سے بڑھ کر کوئی بات ایسی نہیں ہو سکتی. ہمارے بچے دین سیکھنا چاہیں، کسی کو دین بتانا چاہیں، یہ رہی سورس. ہمارے بڑے دین سیکھنا چاہیں، دین سکھانا چاہیں، یہ رہی سورس. ہمارے علماء کرتے بھی یہی ہیں زیادہ تر، دین سیکھنا چاہیں، دین سکھانا چاہیں، یہ رہی سورس. اللہ کے علم سے آگے کس عالم کا علم بڑھے گا جی؟ اللہ کی دی ہوئی دلائل سے کس کی دلیل بڑھے گی جی؟ اللہ کی بتائی ہوئی حکمت سے کس کی حکمت بڑھے گی جناب؟ تو کیا جواب دیا انہوں نے؟ یہ نہیں کہا کہ نہیں میں اس موت اور زندگی کی بات نہیں کر رہا ہوں. انہوں نے کہا قال ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، میرا اللہ تو وہ ہے جس رب کی میں بات کر رہا ہوں، وہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. فاتی بہا من المغرب، تم مغرب سے نکال کے دکھا دو. فبہت الذی کفر، مبہوت ہو کے رہ گیا وہ کافر. اب اس کا کیا جواب دیتا؟ وہاں تو یہ کر رہا تھا نا کہ میں بھی چھوڑ دوں، میں بھی جان سے مار دوں. کہا اچھا تو میرا تو رب یہ کرتا ہے، یہ ہے میرا رب، اس کی میں بات کر رہا تھا. تو فبہت الذی، مبہوت ہو کے، ششدر ہو کے رہ گیا، کوئی جواب نہیں بن پڑا اس سے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو، یعنی کہ جو سیکھنے کے بجائے بس ان کا مقصد یہ ہو کہ کٹ حجتی مان کے ہم نے دینا نہیں، ادھر ادھر ہٹ دھرم ضد، ان کو پھر اللہ ہدایت نہیں دیتا. کیونکہ یہ اکیڈمیکلی علم کی بنیادوں پر انکاری اقرار نہیں کر رہا، بلکہ اس نے ماننی ہی نہیں ہے، ضد پہ اڑا ہوا ہے. ضد پہ اڑا توڑ جاؤ، اللہ کو اس سے کیا. او دوسری مثال، او کالذی مر علی قریہ، یا تم نے اس شخص کی مثال نہیں دیکھی جو ایک بستی پہ سے گزرا، وہی خاویۃ علی عروشہا، جو بستی اپنے ہی بنیادوں پہ الٹی پڑی ہوئی تھی، چھتوں پر گرا دیا تھا اللہ نے، اس کو عذاب میں ڈال رکھا تھا. قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ تعالیٰ تو کیوں کر زندہ کرے گا ان لوگوں کو، یہ تو برباد ہو گئے، یہ تو سب گئے، یہ تو بستی تو نے الٹ دی، ابھی واقعی دوبارہ زندہ ہو گئے. اچھا یہ اللہ تعالیٰ نے نام نہیں لکھا، ہمیں نام کے پیچھے پڑھنا بھی نہیں چاہیے. وہاں تو ابراہیم علیہ السلام کا نام لکھا تھا، تم نے بادشاہ کا نام نکال لیا. جب ہم اگر آپ چاہیں پڑھنا اسرائیلیات میں سے نہیں، اگر آپ پرانی صحیفوں میں سے ہی پڑھیں تو حسکی ہیل وہ نبی بنتے ہیں جو اس دور کے جہاں سے یہ واقعہ بیان کیا تھا، نہ بھی ہوں اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا. بتا رہا اللہ کا ایک بندہ تھا، ایک بستی سے اس کا ذکر ہوا، اور تینوں واقعات بتا رہے ہیں کہ انبیاء کے واقعات ہیں. یہ کوئی پہنچو کی بات نہیں ہو رہی، کسی بزرگوں کی بات نہیں ہو رہی جو کوئی وظیفے پڑھ کر مشقیں کھینچ کے اللہ تعالیٰ کے خود ساختہ دوست بن جائیں. اللہ کے چنیدہ لوگ ہوتے ہیں اللہ کے انبیاء، اللہ ان کو خود منتخب کرتا ہے. ان کی ہی باتیں ہو رہی ہیں ساری کہ اللہ تعالیٰ تو کیوں کر زندہ کرے گا اس بستی کو. فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس جو پوچھ رہے تھے ان کو 100 سال تک موت دی اور پھر زندہ کیا. قال کم لبثت، اور پوچھا بتاؤ کتنا رہے اس حالت میں تم. قال لبثت یوما او بعض یوم، انہوں نے کہا میں شاید ایک دن یا اس کا کچھ حصہ مجھے لگ رہا ہے. ہم سو کے اٹھتے ہیں، اچھی نیند لے کر اٹھتے ہیں، 8 گھنٹے کیسے گزرے ہمیں کیا پتا. بہت سارے ان کو موت دی، زندہ کیا، اور پوچھا بتاؤ کتنا ٹائم گزرا ہوگا. تو انہوں نے جواب دیا، وہ پہلی اللہ کے نبیوں میں شنوی کہہ رہے ہیں شاید ایک دن یا آدھا دن لگا ہے، جبکہ گزر کتنے گئے؟ 100 سال. قالا بل لبثت مئۃ عام، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نہیں 100 سال گزر چکے ہیں. فانظر الی طعامک، ذرا اپنے کھانے کی طرف دیکھو. فانظر، دیکھو ذرا اپنے کھانے کی طرف. وشرابک، اور وہ تم جو ساتھ میں اپنے مشروب لے رہے تھے، جو ہمارے پینے کی چیزیں تھیں. لم یتسنہ، کہ کیا ہوا، وہ نہ خراب ہوا نہ کچھ ہوا اس کو. دیکھو تمہیں تو 100 سال گزر گئے، اللہ تعالیٰ نے کیسا تمہارے سامنے رکھا ہوا ہے. منظور الی حمارک، اور اس کو نشانی دکھانے کے لیے ذرا اپنے گدھے کی طرف دیکھو جس پہ تم سوار تھے. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور دیکھو کیا میں تمہیں نشانی دکھا رہا ہوں تو، اور اس کے ذریعے رہتی دنیا تک کے لوگوں کو. منظور الی عظامی کیف ننشزها، ذرا دیکھو اس کی گلی سڑی ہڈیوں پہ تمہارے سامنے ہم کیسے اس پہ دوبارہ گوشت چڑھاتے ہیں، اس کو کیسے زندہ کرتے ہیں. ننشزها ثم نکسوها لحما، اور کیسے ہم اپنے سارے اس کا گوشت لپیٹ دیں گے ہڈیوں کے گرد گرد. فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور جب یہ واضح ہو کے انہوں نے دیکھ لیا تو کہا بالکل صحیح بات ہے، اللہ کی قدرت ایسی ہے وہ جو چاہے کرے، جو چاہے کرے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ ہمیں سوال کا جواب دے گا، تمہیں بڑا حیرت انگیز لگ رہا ہے کہ ہڈی ریزہ ریزہ ہو گئی، گوشت گل سڑ کر گیا، جانور مردہ پڑا ہے، اور تم کہہ رہے ہو دوبارہ کیسے ہو جائے گا. تعالیٰ پوچھتا ہے کہ تم کیسے بنے، تم کیسے بنے؟ میں نے تو تمہیں مٹی سے بنایا تھا، میں نے تو تمہیں مٹی سے بنایا تھا.
لقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. سورہ مومنین میں شروع میں بالکل کہ تمہیں بڑی حیرت ہو رہی ہے، میرا نبی تمہیں کہہ رہا ہے کہ تمہارے دوبارہ زندہ کریں گے. تم تھے کیا تم تھے ہی نہیں کچھ بھی. دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیسا، تمہیں ایک بوند سے خون کا لوتھڑا بنایا، تمہارے اندر ہڈیاں پیدا کی، ہڈیوں کے گرد گوشت باندھا، تمہیں آخری شکل دی، اور تم اب جیتے جاگتے ہو اور ہم سے ہی جھگڑا کر رہے ہو. لیکن ایک بات یاد رکھنا، ثم انکم بعد ذلک لمیتون، یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے، تمہیں موت آئے گی. ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، اور وہ دن بھی آئے گا کہ تمہیں دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کریں گے اور کہیں گے دیکھو یہ وہ اللہ ہے. تمہارے نبیوں نے تعارف تو کرایا تھا کہ آج نہ لین دین چلے گا، نہ رشتہ داری چلے گی، نہ دھونس دھمکی چلے گی، نہ سفارش چلے گی. بتاؤ کیا علم سیکھا تھا، بتاؤ کیا عمل لے کر آئے. تو بہتر ہے ہم ابھی یہ بات ہماری آنکھیں کھلیں. وَإِذْ قَالَ، آخری آیت پہ آ گئے ہم جو ہم نے پڑھنی ہے، تیسرا قصہ، 2 قصے اللہ نے سنا دیے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. ابراہیم صلی اللہ سے کہا یا اللہ تعالیٰ تو موت کے بعد زندگی کیسے دیتا ہے. ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ کن کو اطمینان دلایا جا رہا ہے؟ یہ انبیاء کو. جب ان کی سرگزشت آپ پڑھیں گے، انہوں نے جو کچھ کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو معجزے کیوں دکھاتا ہے؟ سب سے پہلے ان کا دل مضبوط ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی معیت کا ظہور. وہ جس جگہ سے جا کر جو زندگی گزارتے ہیں اس میں جو اطمینان درکار ہے، یہ اس کے اللہ تعالیٰ آپ کو جھلکیاں دکھا رہا ہے. میں جس دن یہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ میں تو آپ کو جب مانوں گا جب آپ میرے سامنے کسی مردہ کو زندہ کر دیں. اور جو لوگ دعوے کرتے ہیں کرامات کے، دراصل وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کیا رہے ہوتے ہیں بغیر کہے کہ ہم کو تو آپ ہماری مرضی کا ٹیسٹ دیجئے، ہماری مرضی کا اطمینان دیجئے، یعنی کہ ہمیں غیب کچھ نہیں چاہیے، ہمیں غیب آنکھوں کے سامنے دکھا دیں تب ہم ایمان لائیں گے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے تمہیں غیب دکھا کے ایمان لانا ہوگا تو پھر ایمان کا سوال باقی کہاں رہا؟ جس دن تم میرے فرشتے دیکھ لو گے، جس دن تم مجھے دیکھ لو گے، جس دن تم قیامت کو دیکھ لو گے، اس دن تمہارے پاس عمل کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی. ایمان لانا ہے تو ایمان بالغیب لے کر آنا ہے. تو ان انبیاء کو اللہ تعالیٰ جو غیب کی تھوڑی جھلکیاں خود دکھاتا ہے، جو کچھ قرآن میں بیان کیے ہیں وہ ان کے منصب کے مطابق دکھاتا ہے، ان کو ان کی ذمہ داری کے مطابق. وہ سلسلہ ختم بھی کیا جا چکا. اب جو بولے گا، کہے نہ کہے بولے گا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. نبیوں پہ ختم تھوڑی ہوا ہے معاملہ، اور لوگ دعویٰ کرتے ہی نعوذ باللہ. انہوں نے کہا یا اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا قالا اولم تؤمن، کیا ایمان پورا نہیں ہے ابراہیم؟ قالا بلا، وہ تو ہے، کیسے نہیں ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں ذرا اس سے آگے کا اطمینان چاہتا ہوں اپنے دل کے لیے. یہ ہمارا سوال نہیں ہو سکتا اللہ سے. ذرا غور کر لیں، سارا ٹیسٹ ہی ختم ہے. یا اللہ تعالیٰ ایک دفعہ آپ اپنے آپ کو مجھے دکھا دیں، پھر دیکھیں میرا عمل کیا کرتا ہوں. یا اللہ ایک دفعہ جنت مجھے دکھا دیں، پھر دیکھیں میرا عمل آپ کیا ہے. یا اللہ تعالیٰ ایک دفعہ مجھے دوزخ دکھا دیں، مجھے کوئی کرام مجھے دیوار کے پیچھے دکھا دیں ایک دفعہ، مجھے یقین آ جائے گا. بہت لوگ دعوے کرتے ہوئے ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ بتائے گا دعوے کیسے پورے ہوتے ہیں، کس کس کے نام کو ہم نے کیا کیا بنا کے رکھا ہوا ہے، وہ دعوے کس طرح پورے ہوتے ہیں، کس طرح کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں بتائے گا. جب پڑھنے پر آئیں گے، میں اس وقت یہ بات نہیں کرتا اللہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں جن کی باتیں کی جا رہی ہیں وہ اللہ کے انبیاء ہیں. یہ ان کے لیے باتیں ہو رہی ہیں ساری. ہمارے ساتھ یہ ہو جائے تو بات ختم، معاملہ ختم، پھر تو امتحانی باقی نہیں رہا. تو نے کہا اچھا اتنا قلب چاہیے. قالا فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لے لو. فخذ پکڑ لو 4 پرندے، اربع 4 کو کہتے ہیں، من الطیر پرندوں میں سے 4، فسرہن، اور ان کو سدھا لو پہلے اپنی آواز پہ. بڑی حکمت ہے کہ صرف لے ہی نہ لو، پہلے ان کو سدھا بھی لو کہ تم بولو جاؤ تو وہ جائیں، تم بولے آؤ تو آئیں. الیکا اپنے ساتھ، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، اور پھر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے 4 مختلف سمتوں میں ان کے ٹکڑے ڈال دو. ثم ادعہن یاتینک، اور پھر ان کو آواز دو. کون سی آواز؟ یہی آواز جو تم نے پہلے ہی ان کو صدا لیا تھا نا، فسرہن، تاکہ تمہیں یقین ہو یہ وہی پرندے اڑتے ہوئے آ رہے ہیں، کوئی اور سے اڑ کے نہ آ جائے. تمہیں اطمینان ہی چاہیے نا، تو پورا اطمینان کرو، ان کو صدا لو تاکہ تمہاری آواز پہ وہی آئیں جس طرح تم بلاتے ہو. جب زندہ تھے تو بھی تمہاری آواز پہ آتے تھے نا. اب 4 ٹکڑے کر کے 4 مختلف سمتوں میں ڈالو ان کو، اور وہی آواز جو دیتے تھے. تو دیکھو کیا ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، سایہ، تو وہ اڑتے ہوئے دوڑتے ہوئے اسی طرح آئیں گے تمہارے پاس جیسے جب زندہ تھے، جب آتے تھے. وَعْلَمْ ان اللہ عزیز حکیم، جان رکھو اللہ تعالیٰ بہت ہی قدرت والا ہے اور بہت ہی حکمت والا ہے.
وہ اپنی قدرت کو ہمیشہ حکمت کے ساتھ استعمال کرتا ہے. تو یہ کیا بات کی تھی؟ یہ اس ایمان کی بات ہو رہی ہے جو چاہو تو اختیار کرو، چاہو نہیں. ایمان تمہیں انبیاء کے ذریعے ملا ہے. ہم نے انبیاء کی 3 جھلکیاں تمہیں دکھائیں کہ یہ کون ہوتے ہیں، یہ ایمان کے کس درجے پہ ہوتے ہیں، اللہ اپنا ساتھ ان کو کیسے دکھا دیتا ہے بعض اوقات. اس کے بعد جب یہ تمہیں جو چیز دیتے ہیں کس تیقن سے، کس محکم انداز میں دیتے ہیں. یہ تمہیں جو تعارف کرایا جا رہا ہے، اب اس کو سمجھو، اس کتاب کو دیکھو. نہ اب نبی کو ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ آخری دنیا کا کوئی انسان دیکھ سکتا ہے. نہ اللہ کو نبی کی موجودگی میں کوئی دیکھ سکتا تھا نہ آج، نہ فرشتوں اللہ کی موجودگی میں کوئی دیکھ سکتا تھا ان کے علاوہ نہ آج، نہ قیامت کو نبی اسلام کی موجودگی میں کوئی دیکھ سکتا تھا نہ آج. ان کی موجودگی میں 2 چیزیں دیکھی جا سکتی تھی. آخری نبی کی موجودگی میں نبی اور قرآن سنا جا سکتا تھا، دیکھا جا سکتا تھا. اور ان کے بعد سے لے کر قیامت تک 5 ایمان کی چیزوں میں سے صرف ایک چیز دیکھی جا سکتی اور وہ قرآن. باقی 4 چیزیں ہم میں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا. اس قرآن کے ذریعے اس اندھیرے پہ ایمان لانے کا نام ہے ایمان بالغیب، جہاں سے سورہ بقرہ شروع ہوئی تھی. کہ اس کتاب سے ہدایت تو جب آئے گی جب تمہیں یقین آئے گا اللہ پہ، یقین آئے گا اس کے نبیوں پہ، یقین آئے گا اس کی کتابوں پہ، اور یقین آئے گا اس کی قیامت پر. جب قیامت پہ یقین آئے گا تو ہدایت کے پیچھے لگ کے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو گے نا کہ میں زندگی گزاری ختم نہیں ہو جائے گا، جو کھانا پینا ہے کھا لو، جو کرنا ہے کر لو. نہیں، وہ وقت آئے گا جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی. لہذا یہ ہماری بات آج کی پوری ہو گئی ہے. آیت الکرسی کو ہمارے دل میں اتار دے. ہم ضرور ہر نماز میں پڑھیں، 3 دفعہ پڑھیں، دوپہر میں بھی 10 دفعہ پڑھیں، شام میں 100 دفعہ پڑھ لیا کریں. ہر دفعہ یاد دلا دیں کہ کس اللہ سے واسطہ ہے ہمارا بچہ پڑھے، اس کو گھروں میں لگا لیں، اس کو آتے جاتے پڑھیں. کیا پڑھیں؟ کہ یہ زندگی گزار کے آنا جو آیت الکرسی کی زندگی ہو. بس پھر کیا شیطان، کیا طاغوت، کیا اس کے چیلے چاٹے انشاءاللہ تعالیٰ. ایسا نہیں ہے تو یہ صرف پڑھ کے پھوکے مارنے کے لیے کتاب ہمیں نہیں دی گئی. بار بار دہرائے گا اللہ تعالیٰ یہ بات پورے قرآن میں.